تو اب میں جو ہمارا اگلا مقالہ ہے، دو لوگ ہیں، ایک تو ڈاکٹر نزہت فاطمہ ہیں جن سے میں درخواست کرتا ہوں آپ تشریف لائیں. آپ کرامت حسین مسلم گرلز پی جی کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ اردو میں، اپنا مقالہ پیش کریں گے. اس کے بعد ڈاکٹر عارف اشتیاق صاحب اپنا مقالہ پیش کریں گے. ڈاکٹر نزہت صاحبہ. السلام علیکم. وسیع بھائی ٹائم کا ضرور دھیان رکھیں گے ہم. جناب صدر محترم اور معزز مہمانان، آج ہم ایک ایسے دن کی یاد منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں جو صرف تاریخ کا ورق نہیں بلکہ لاکھوں قربانیوں کی داستان ہے. آج میں اس مبارک اور تاریخی دن پر آپ سب کے سامنے کچھ جذبات دل پیش کرنے کے لیے آئی ہوں. جی ہاں، وہ دن جس نے غلامی کی زنجیروں کو توڑا، وہ دن جس نے ہمیں شناخت اور آزادی کا تحفہ دیا، ہمارا یوم آزادی. ہندوستان کی آزادی کے جدوجہد میں کئی عظیم شخصیات شامل تھیں، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد، بھگت سنگھ اور حضرت محل جیسے اور بھی نام ہیں. ہندوستان کی آزادی کا سفر صرف انگریزوں سے نجات حاصل کرنے کی سیاسی تحریک نہیں تھا، بلکہ یہ ایک تہذیبی بیداری، فکری تحریک، لسانی اشتراک کی ایک عظیم مثال بھی تھا. اس تحریکی سفر میں کئی زبانوں نے اپنی خدمات پیش کی، مگر اردو نے جو کردار ادا کیا وہ بے مثال اور ناقابل فراموش ہے. اردو نے ہمیں صرف انقلاب کا نعرہ نہیں دیا، بلکہ اسے عوام کو ایک دوسرے سے جوڑنے میں، جذبات کا اظہار کرنے میں اور قومی شعور کو بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا. جشن آزادی کے موقع پر اردو زبان کی ماضی کی خدمات، حال کی صورتحال اور مستقبل کے امکانات پر غور کرنا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. اردو زبان کے مستقبل پر گفتگو کرنے سے پہلے اس کے ماضی اور حال پر غور کرنا ضروری ہے. آزادی سے پہلے اردو کا چلن عدالتوں، کچہریوں اور دوسرے سرکاری کاموں میں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے کم شمالی ہند میں ہر شخص اردو سے واقفیت رکھتا تھا. مختصر یوں کہنا چاہیے کہ اس وقت اردو کا رشتہ عام لوگوں کی معاشی زندگی سے تھا، جس کی وجہ سے اردو کا جاننا وقت کی ضرورت بن گیا تھا. اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کی کوئی تحصیل نہ تھی. سبھی لوگ اردو پڑھتے تھے اور اس کو گھریلو زندگی اور کاروباری زندگی میں استعمال کیا کرتے تھے. اردو زبان نے ہر طبقے کے لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا. اردو زبان کا آغاز تقریباً 12ویں صدی میں ہوا، جب مختلف نسلوں، قوموں اور ثقافتوں نے بر صغیر میں آ کر سکونت اختیار کی. فارسی، عربی، ترکی اور مقامی ہندوستانی بولیوں کے امتزاج سے ایک نئی زبان کی بنیاد پڑی، جسے بعد میں اردو کا نام دیا گیا. اردو عوام کی زبان تھی، چاہے وہ دہلی کے بازار ہوں یا لکھنؤ کی گلیاں، دہلی کے شعراء ہوں یا حیدرآباد کے ادیب. اس میں وہ سادگی تھی جو کسان کو سمجھ میں آئے اور وہ لطافت بھی جو شاعر کو متاثر کرے. یہی وجہ ہے کہ اردو جلد ہی بر صغیر کی سب سے مقبول زبان میں شامل ہو گئی. جب آزادی کی لڑائی زور پکڑ رہی تھی، اس وقت تحریک آزادی میں اردو ایک زبان سے بڑھ کر ایک انقلابی ہتھیار بن گئی. اردو شاعری، نظم و انقلابی نعروں اور اخباروں کے ذریعے عوام کو بیدار کرنے لگی. انقلاب زندہ آباد کا نعرہ پہلی بار مولانا حضرت موہانی نے دیا، جو شاعری بھی کرتے تھے اور سیاست میں بھی سرگرم تھے. انہوں نے غزلیں لکھی، پرچے نکالے اور عوام کو بیدار کیا. سارے جہاں سے اچھا لکھ کر علامہ اقبال نے نہ صرف قوم پرستی کا اظہار کیا بلکہ ایک قومی شناخت کو تقویت دی. سردار جعفری، پنڈت بجٹ نارائن چکبست، فراق گورکھپوری، جوش ملیح آبادی جیسے شعراء نے اردو کو آزادی کی زبان بنا دیا. الہلال، البلاغ، زمیندار، انقلاب جیسے رسالوں نے عوام میں شعور پیدا کیا، ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور قوم کو ایک نیا حوصلہ دیا. ان میں لکھے گئے مضامین، نظموں نے ایک سوچ پیدا کی جو انگریزوں کے خلاف عوامی تحریک کا حصہ بنی. لیکن آزادی کے بعد ہندوستان میں اردو کو سرکاری سطح پر کافی حد تک نظر انداز کیا گیا. زمینی سطح پر اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا جس کی وہ مستحق تھی، اور اسے محض مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا. حالانکہ اردو ہمیشہ ایک سیکولر مشترکہ تہذیب کی علامت رہی. جس طرح آج اسکولوں سے اردو ختم ہونے لگی ہے، نئی نسل تک اردو کا رسائی دائرہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. حکومت سے اردو بولنے والے افراد کو اکثر یہ شکایت رہی ہے کہ حکومت کی سطح پر اردو کے فروغ کے لیے سنجیدہ اقدامات نہیں کیے گئے. اردو بولنے والے علاقوں میں بھی بچوں کو اردو میں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع کم ہی مل رہے ہیں. اس لیے اردو رسم الخط، ادب اور اظہار خیال کے دائرے بھی محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں. دوسری طرف ہم اردو کا روشن پہلو اگر دیکھیں تو وہ آج بھی زندہ ہے. اگرچہ اردو کو سرکاری سطح پر بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مگر یہ کہنا کہ اردو دم توڑ رہی سراسر غلط ہوگا. اردو آج بھی فلموں، نظموں، قوالیوں اور مشاعروں کے ذریعے لاکھوں دلوں میں زندہ ہے. انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر اردو کو ایک نیا پلیٹ فارم ملا.
لوگ ریختہ جیسے پلیٹ فارم سے جڑ رہے ہیں، آن لائن مشاعرے ہو رہے ہیں، ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں۔ اردو زبان کی یہ نئی بیداری حوصلہ افزا ہے۔ اردو کا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں بچوں کو اردو سکھائیں، اردو کتابیں پڑھائیں، اردو کو زندگی کے روزمرہ استعمال میں لائیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اردو ایک بار پھر اپنے عروج کو نہ پہنچے۔ والدین، تعلیمی اداروں، میڈیا، حکومت، ہم سب کو مل کر یہ طے کرنا ہوگا کہ اردو کو زندہ رکھنے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں۔ اردو ادب کے کلاسیکی اور جدید دونوں پہلوؤں کو فروغ دیا جائے تاکہ نئی نسل دونوں کو سمجھ سکے۔ آخر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔